السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے آپ لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ حضرات، آج کل مارکیٹ میں ایک سوال بہت عام طریقے سے جو چل رہا ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے کے جو بچے ہیں، جو دنیاوی تعلیم کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں یا تو دنیاوی کام کر رہے ہیں، کبھی یہ لوگ جب دینی مجالس کے اندر شریک ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں جب بیٹھ کر ان نصیحتوں کو جب سن لیتے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر عام طریقے سے ایک سوال برپا ہوتا رہتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، لو جی آج ہم فلاں مولانا صاحب کی مجلس میں بیان کو سننے کے لیے جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے علم دین کی فضیلت کو بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوائنٹ کو بھی درمیان میں آپ جو لے کے آئے کہ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی علم، ایک دینی علم ہے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے یہ سمجھایا کہ اصل علم دین ہی کا ہے۔ بس اتنی بات سننی تھی، ہمارے بچوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں فوراً یہ سوال پیدا ہو گیا۔ ویسے بھی سوالات کرنے میں تو ہم تو بہت ماہر ہوتے ہیں۔ لو جی اب دنیا کی تعلیم نہیں رہی، یہ جو انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، دوسری ڈگریاں سب حاصل کرنا ہے، یہ سب کچھ فالتو ہے، بیکار ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کیا اس کو ہم سیکھنا گناہ ہے؟ کیا کوئی ہم غلط کام کر رہے ہیں؟ تو آئیے حضرات، ہم ٹینشن میں کیوں پڑتے ہیں؟ ہمارے اکابر نے بڑے اچھے انداز میں اس سوال کو بھانپا ہے اور اس کا جواب بھی جو دیا ہے۔ سب سے بڑی کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کرنا آج چھوڑ دیے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ہم اردو زبان سے واقف بہت کم ہیں، اور تھوڑی بہت واقفیت ہے بھی تو ہمارے اندر کتابوں کا مطالعہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بڑوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، مطالعہ یعنی کتاب کو پڑھیں گے، یقیناً اس طرح کے جو سوالات ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں جواب آپ وہاں پر تلاش کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی مجلس کے اندر یہ بھی نیت کر لیں، روزانہ کچھ نہ کچھ چند صفحے ضرور ہم جس زبان سے بھی واقفیت رکھتے ہیں اور مہارت رکھتے ہیں، اس زبان میں جو دینی کتابیں جو ملتی ہیں، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس سے فکروں کے اندر، ہمارے سمجھ کے اندر اور ہمارے سوچنے کے انداز میں بڑی ترقی ہوگی۔ امت کے نبض کو، رگ کو پہچاننے والے، روحانی بیماری کے سب سے بڑے معالج یعنی علاج کرنے والے بہت بڑے ہمارے اکابر جو گزرے ہیں، جن کا نام ہے مجدد الملت، حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے ہمارے اس ذہن میں پیدا ہونے والے اس شبے کا بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے اچھے انداز میں جواب دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، جس چیز کی ضرورت واقعی ہو اس چیز کو پڑھنے سے کتاب و سنت منع نہیں کرتی ہے، یعنی وقت کا جو تقاضا ہو، شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے کہ آپ ان ڈگریوں کو حاصل نہ کریں، بلکہ آگے بڑھ کر حضرت نے فرمایا، اگر ہم اس دنیا کو بھی دین کی نیت سے سیکھ لیں گے تو ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ اب لو جی، ہمارے نوجوان خصوصاً ایک سوال کا جواب تو مل گیا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا، پھر تو جو مولانا نے بڑی اچھی ترکیب ہم کو بتلائی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہر کام کے اندر دین کی نیت کر لیا کریں گے، نہ ہم کو نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور خیر کے کام کی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو بھی حضرت نے سمجھا تھا۔ اس کے بعد میں آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سمجھایا
یہ اصلاً جتنے بھی کام ہیں، جتنی ڈگریاں ہیں، جتنی دنیاوی تعلیم ہیں، یہ اصالتاً یعنی اصلاً ریئلی یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کے کام کے اندر معاون ہے. یہ دین ہے، لغیری ہے، لاصلی ہی نہیں ہے. تو لہذا کوئی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ دل کے اندر شبہ پیدا نہ کرے، لو جی اب ہم دنیاوی جتنے کام ہیں سارے کام کر لیں گے اور اس کی جگہ پر جو ضروریات دین ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین کا کام مکمل ہو گیا. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہرگز یہ جتنی بھی دنیاوی تعلیمات ہیں یہ نماز کے قائم مقام نہیں ہو سکتے. روزے کے ریپلیسمنٹ میں یہ کام نہیں ہو سکتا، قرآن کے ریپلیسمنٹ میں یہ کام نہیں کر سکتے، نماز کے ریپلیسمنٹ میں یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ اسی لیے میں بتایا اصلاً یہ دین نہیں ہے، دین ہے دوسرے کی وجہ سے. تو لہٰذا گھر کے اندر رہنے والے ہمارے مستورات ہیں، وہ اگر اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی جو فکریں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ہرگز اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ لو جی مولانا صاحب نے بتلایا ہے اس کے اندر دین کی نیت کر لو، ہم دین کی نیت کر لیں گے، اب ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے کی یعنی نماز روزے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے، ان خدمتوں کو انجام دینے کی وجہ سے ہمارے شوہر کے حق ادا ہوں گے اور ہمارے بڑے جو گھر کے اندر رہتے ہیں بزرگ حضرات ہیں ان کی خدمت کریں گے تو ان کا حق ادا ہوگا. اور بچوں کی اگر تربیت کرتے ہیں، بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، بچوں کے بارے میں جو خیال کرتے ہیں، اس سے بچوں کا حق ادا ہوگا. تو لہٰذا اس نیت سے ہماری جو دنیا ہے یہ بھی دین بن جائے گی. تو ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ان کا خیال کرتے ہوئے جو بنیادی جو چیزیں ہیں، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، دوسرے اعمال ہیں، ضروری عبادت ہے، ضروریات دین ہیں، اس پر بھی عمل لازمی کرنا ہے. تو بہرحال اس موقع پر جو ایک خلبلی تھی، ایک وسوسہ تھا، ایک شبہ تھا خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے کو کہ لو جی کہ یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے. یہ مولانا لوگ بتاتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دنیاوی تعلیم خوشی سے آپ حاصل کر لیں، محنت سے حاصل کر لیں، اس کے پیچھے آپ قربانیاں دیں، کوششیں کریں اس نیت سے کہ یہ تعلیم میں حاصل کر لوں گا تاکہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو باتیں ہیں یہ پہنچانے کے لیے ان چیزوں کے ذریعے سے، ان تعلیمات کے ذریعے سے میں مدد لوں گا. یہ نیت سے آپ پڑھتے ہیں تو ہماری اور آپ کی دنیا بھی دین بن سکتی ہے. تو دعا کریں کہ ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں جو ہمارے ذہنوں کے اندر جو شبہ تھا، ڈاؤٹ تھا، اس کو کلیئر کرنے کے لیے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا ہے. اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ساتھ ساتھ حضرات علماء اکرام سے محبت کرنے کی، پیار کرنے کی، ان سے تعلقات کو قائم کرنے کی، اپنے ذہن کے اندر رہنے والے شبہات کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ہمارے اپنے بڑوں کی لکھی ہوئی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کو روزانہ مطالعہ کرنے کی، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی اس توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.